اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔ حضرات محترم، یہ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، جس کی آج 6 تاریخ ہے، اب سے تقریباً 1383 سال پہلے اسی سورج اور اسی چاند، اسی زمین، اسی آسمان نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جس منظر کی کوئی مثال رہتی دنیا تک کسی جگہ کوئی مثال نہیں ہو، نہ کوئی پیش کر سکتا۔ نبی آخر زماں خاتم پیغمبراں کہ جنہوں نے دنیا کو مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ دنیا کو امن اور سکون کا درس دیا، محبت اور اخوت کا درس دیا، انہی کے لہلہاتے ہوئے چمن کو یزید اور ابن زیاد اور شمر لعین جیسوں نے اس چمن کے پھولوں کو رون کر نسل دیا۔ واقعہ 60 ہجری کا، یہ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے وفات پائی، رجب کا مہینہ تھا، اور جو اب تک خلافت یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصول کے مطابق اسلامی قوانین جاری تھے یا حکومت تھی، وہ حضرت امیر معاویہ کے ناخلف بیٹے یزید پلید نے اس اسلامی قانون میں تبدیلی کی اور ایک نئی بدعت جاری کی۔ اب تک تو جمہوریت تھی کہ جسے لوگ پسند کریں وہ مسلمانوں کے امیر ہوں، مسلمانوں کے بادشاہ ہوں، مگر اب یہ اللہ کے رسول کی اور صحابہ کرام کی دی ہوئی روایت کو ختم کیا جا رہا، اور یزید پلید نے باغ کی حکومت پر زبردستی قبضہ کیا اور لوگوں سے اپنے لیے زبردستی بیعت لینے کے لیے حکمنامے جاری کر دیے۔ ایک حکمنامہ ولید جو کہ گورنر مدینہ تھا، انہیں حکمنامہ یوں جاری کیا کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان جو بڑی بڑی ہستی تھیں اور بڑے بڑے صحابہ کرام معزز تھے، ان لوگوں سے میری بیعت لو، یہ اگر میری بیعت کر لیں گے، مجھے امام مان لیں گے، امیر المومنین مان لیں گے، تو پھر پورا عرب مجھے امیر المومنین مان لیں گے۔ یہ اس حکم نامہ چاہیے کہ اگر وہ سیدھی طریقے سے بیعت کریں تو ٹھیک، ورنہ ان کی گردنیں کاٹ کر سب میرے پاس بھیج۔ وہی ظالم و جابر جو پہلے سے چلی آتی تھی، ظلم کی داستان اس نے پھر سے مدینہ منورہ جو کہ امن کا شہر تھا، اس نے عرب میں، ملک حجاز میں، اور اللہ کے گھر میں جسے مسجد الحرام کہتے ہیں، امن کا شہر کہتے ہیں، اس شہر میں اس نے ظلم و جبر کی ہوائیں جاری کر دی۔ حکم نامہ آیا اور ولید گورنر مدینہ نے ان صحابہ کرام کو پڑھ کر کے سنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی پہلے ہی نکل گئے، پہلے ہی مدینے سے مکے کو چلے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان لوگوں سے زیادہ خطرہ نہیں تھا، حضرت امام حسین سے پریشر ڈالا گیا، دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ضرور بیعت کریں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یوں چھپ کر اکیلے میں بیعت کرنے کا آدمی نہیں ہوں،
بلکہ میں مجمع عام میں پہلے غور و خوض کر لوں اور تمام لوگوں سے مشورہ کر لوں، اپنے تمام ہم نواؤں سے مشورہ کر لوں، یار دوستوں سے مشورہ کر لوں، تب میں اس میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے گورنر ہاؤس سے آپ چلے آئے اور آ کر کے اپنے گھر والوں کو، رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز ہو چکی تھی، گھر والوں کو بتایا کہ آج ہمیں مدینے سے مکہ جانا ہے۔ اتنا کہہ کر کے تم سامان رفتے سفر باندھو، یعنی سفر کا سامان باندھو، میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نانا جان کے روزے پر حاضری دے کر کے آتا۔ آپ رات کی تاریکی میں آئے، سناٹا تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، اور نانا اپنے نانا کے روزے پر نواسا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اور قبر انور سے لپٹ لپٹ کر اپنا دل کا حال سنا رہے تھے، غم سنا رہے تھے۔ اے نانا جان، میں کسی بھی صورت تمہارے روزے سے جدائی نہیں چاہتا تھا اور نہ میں آپ کے مدینے سے جدائی چاہتا تھا، مگر یہ حالات ایسے ہیں، میں مجبور ہوں اور مجھے آپ کے روزے سے، آپ کے قبر انور سے دور جانا پڑ رہا ہے۔ روتے روتے آپ بے ہوش ہو گئے، یا یہ کہیے غنود کی آئی، نیند آ گئی، اور خواب کے عالم میں کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اپنے بیٹے کا سر اپنے زانوئے مبارک پر رکھ کر کے تسلی و تشفی دے رہے ہیں۔ تسلی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو تسلی دی، تسلی کی باتیں کہیں کہ اے بیٹے، تمہیں دین کی آبرو کو بچانا ہے اور کربلا کے میدان میں اہل و عیال کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے اہل و عیال کو کٹانا ہے، شہید ہونا ہے۔ تمام وہ کربلا کا میدان دکھا دیا، خواب میں دکھا دیا پورا حال کہ یہ تمہارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ خیمہ لگنے کی جگہ ہے، اس جگہ حضرت علی اکبر شہید ہوگا، اور اس جگہ معصوم چھوٹے سے شیر خوار علی اصغر کی قبر ہوگی، اور یہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ تمام حال دکھا دیا، خواب سے بیدار ہوئے، وہ تمام منظر دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ روتے ہوئے والدہ محترمہ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر جا کر لپٹ جاتے ہیں، روتے گڑگڑاتے ہیں، اپنی امی کو پورا ماجرا، پورا حال، دل کی کیفیت سناتے ہیں۔ دل کی کیفیت سنائی، حضرت امام حسن کی قبر انور پر گئے اور پورا جو بھی غم تھا سنا دیا۔ رخصت لے کر کے آپ گھر میں آتے ہیں اور رات کی تاریکی میں رفت سفر بن چکا تھا، اب سواریاں چلنے کا معاملہ تھا۔ ایک بچی فاطمہ صغرا جو بیچ کی لڑکی تھی، 3 لڑکیوں میں فاطمہ کبریٰ بڑی تھی، فاطمہ صغرا بیچ کی تھی، چھوٹی سکینہ تھی، اس کی طبیعت خراب تھی، کئی دن سے بخار تھا، عرب کا بخار مشہور ہوا کرتا ہے۔ بخار کے عالم میں اسے کوئی نہیں پوچھتا تھا، اس نے سمجھا کہ گھر والے جا رہے ہیں، ہر ایک سے پوچھتی ہیں، پھوپھی زینب سے پوچھتی ہیں، بڑی بہن سے فاطمہ کبریٰ سے پوچھتی ہیں، والدہ محترمہ سے پوچھتی ہیں، مگر کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، سب کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ اتنے میں حضرت امام حسین گھر میں تشریف لائے، بیٹی کو گلے سے لگایا اور تسکین دی، اور حضرت ام سلمہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیویوں میں صرف حضرت ام سلمہ باقی تھی، انہیں تلقین کی کہ بیٹی کی دیکھ بھال کرنا۔ جب معلوم ہوا، فاطمہ صغرا کو معلوم ہوا، بلبلا گئی اور قدموں میں لوٹنے لگی، کہنے لگی بابا جان، میں آپ سے سواری نہیں مانگوں، میں آپ سے فریاد کر رہی ہوں، میں کچھ آپ سے سواری نہیں مانگوں گی، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے ساتھ لے کر کے کرو۔ ایک امتحان تھا سلمانوں، یہ امتحان تھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کا کہ ابھی سے شروع ہو گیا۔ بیٹی کو تسلی دی اور بیٹی کو چھوڑ کر کے جاتے، رات کی تاریکی میں اس مدینے کو چھوڑ رہے ہیں جس مدینے میں سرکار مدینہ آپ سے 60 سال پہلے آئے تھے، سنت الفدا کی وادی میں آخری نظر مدینہ طیبہ پر ڈالی کہ جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر جب آئے تھے تو اس وقت مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے تب بچا کر کے سرکار کی آمد کے ترانے گائے تھے۔ مسلمانوں، یہ آج مدینہ طیبہ اس پیارے نانا کے پیارے نواسے سے، جسے اپنے کاندھوں پر سرکار بٹھایا کرتے تھے، جس کا جھولا
جس کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے، جسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر انور پر سجدے کی حالت میں سوار ہوتا تھا وہ نواسا اتارا نہیں کرتے تھے بلکہ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اتنا حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ لمبا ہو گیا، میں نے یہ سمجھا کہ شاید سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی یا وحی آ گئی، یہ لمبا سجدہ کرنے کا حکم ہو گیا۔ میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کر کے دیکھا، یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے اور نواسا حسین ان کے پشت پر سوار ہیں۔ کتنی تسبیح کہیں، 1 2 3 4 5 6 کہتے چلے گئے 72 تسبیح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نواسے کو ہٹایا نہیں۔ مسلمانوں نماز ہو رہی ہے، کس کی نماز ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا خیال ہونا چاہیے، ذرا کا تصور میں لائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، مگر دل میں خیال ہے ابھی اترا نہیں ہے۔ نواسا حسین اترا نہیں ہے، دل میں حسین ہے اور لب پہ اللہ کی ثنا ہے۔ معلوم یہ ہوا حضرت امام حسین کا خیال عین نماز ہے، حضرت امام حسین کا خیال عین نماز ہے۔ سرکار نے نماز کو دہرایا نہیں، نہ یہ کہا کہ حسین کے خیال سے میری نماز میں کوئی کوتاہی نہیں، بلکہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا آپ نے سجدہ لمبا کیوں کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میرا بیٹا حسین میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، میری محبت میں یہ گوارا نہ کیا کہ اسے ایک طرف کو ہٹا دوں اور سجدے سے سر اٹھا دوں، جب تک خود نہ اترا میں نے اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا۔ یہ دیکھیے عجیب بات، دیکھیے کہ یہاں 72 تسبیح ہو رہی ہیں نواسے کے لیے، وہاں نواسا نانا کے دین کی خاطر 72 اپنے عزیزوں کو پٹا رہا۔ یہ بھی ایک عجیب بات، عجیب نکتہ ہے مسلمانوں۔ وہ نواسا گیا نانا کے مدینے کو چھوڑ کر گیا، چھوڑ دیا، پیارا مدینہ چھوڑ دیا، مکۃ المکرمہ پہنچ گئے۔ مکۃ المکرمہ میں رجب میں پہنچے تھے، شعبان، رمضان اور شوال، ذی القعدہ، یہ تمام مہینے ٹھہرے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان میں حضرت امام حسین اپنے باپ داداؤں ناناؤں کے مکان میں ٹھہرے اور لوگوں کو تعلیم دیتے، لوگوں کو دین بتاتے، حقانیت کی باتیں بتاتے، حق و باطل کی مار کا آرائی، حق و باطل کی باتیں بتاتے تھے۔ لوگ بڑے ذوق سے سنتے تھے۔ اسی اسنا میں ان کے کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہوئے۔ ان 4 مہینوں میں خطوط آنے شروع ہوئے، کہیں سر سلیمان سورت خزرجائی کا آ رہا ہے، کہیں مختار بن سقفی کا آ رہا ہے اور کہیں شداد کا آ رہا ہے، رفاعی کا آ رہا ہے، نہ جانے کتنے 150 سے بھی زیادہ خطوط اس اسنا میں آئے۔ کیا ان کا مضمون کیا تھا؟ مضمون خطوں کا یہ تھا کہ اے امام، اگر آج آپ نے ہماری رہنمائی نہ کی اور ہمیں تم نے یوں ہی چھوڑ دیا تو کل قیامت میں آپ کے نانا جان سے ہم شکایت کریں گے کہ جب گمراہ نے یزید ظالم نے ہم پر مسلط ہو کر کے اور ہم سے زبرن بیعت لی تھی تو اس وقت ہم نے آپ کے نواسے سے کہا تھا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، تو آپ کے نواسے ہماری رہنمائی کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس طریقے کے خطوط، اس مضمون کے خطوط آئے۔ ان کا تمام خطوط کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے عزیزوں سے مشورہ کیا۔ سب نے کہا کہ آپ کوفیوں کو جانتے ہیں، وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے ہیں، آج کچھ ہیں تو کل کچھ ہیں، شام کو کچھ ہیں صبح کو کچھ ہیں، آپ نہ جائیے، پہلے ان کی خبر کسی اپنے عزیز سے منگوائیے۔ یہ مشورہ ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل، جو کہ عقیل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچیرے بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے اور حضرت مولا علی کے بڑے بھائی تھے، ان کے لڑکے حضرت مسلم، انہیں بھیجا گیا، اپنے بھتیجے کو بھیجا کہ جا کر کے کوفیوں کے ان خطوط کا مطلب دیکھو کہ وہ اپنے عہد و پیمان پر قائم ہیں، کیا واقعی ان کے دل میں ایسی محبت ہے، کیا واقعی بلانا چاہتے ہیں یا پھر ہم سے جو ہے پھندا لگا رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے بھی حضرت امام حسن کو بلا کر کے ان پہ کئی مرتبہ حملے کیے۔ حضرت مولا علی جب کوفے میں تھے اس وقت انہی لوگوں میں سے عبد الرحمن بن ملجم قادری نے 20 دن کی زہر میں بھجی ہوئی تلوار کو ایسا
جب کہ آپ تہجد کے وقت پڑھنے مسجد کوفہ میں جا رہے تھے، تہجد پڑھنے جا رہے تھے منبر میں، یعنی ایک جانب کو محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا، جیسے ہی آپ داخل ہوئے یوں سامنے تلوار سر پر تلوار ماری